بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری گفتگو جاری ہے مسئلہ سابعہ کے بارے میں، جس میں ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے بحث کر رہے تھے، اور اسی کے ضمن میں آپ کے معجزات کا ذکر ہوا، اور ان معجزات میں سے ایک معجزہ خالدہ قرآن ہے، اور قرآن کا معجزہ ہونا یعنی اعجاز قرآن کے حوالے سے کئی احتمالات، کئی اقوال تھے۔ ان میں سے ایک قول صرفہ کا تھا۔ تو صرفہ یہ اس کی اگر آپ کچھ تاریخ کو اگر دیکھنا چاہے تو اس نظریے کی تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے یہ نظریہ پیش کیا تھا وہ عیسیٰ بن صبیح ہے۔ یہ معتزلی تھا، اس کو راہب معتزلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جس شخص نے یہ نظریہ دیا وہ ابراہیم بن سیار النظام ہے، جس کو اس کو امام المعتزلہ کہا جاتا ہے۔ اس شخص نے اس نظریے میں مبالغہ کیا۔ اب یہ نظریہ صرف معتزلہ کے ہاں نہیں بلکہ کچھ دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی اس کو قبول کرتے ہیں، جیسا کہ ابن سنان خناجی اہل تشیع میں سے اس کو قبول کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ شیعہ تھا۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ نظریہ مسلمانوں میں سرایت کر گیا ہے۔ اب صرفہ، جب ایک صرفہ جن کو کہا جاتا ہے کہ صرفہ کے قائل حضرات اپنے نظریے کی دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں، تو وہ اپنے نظریے کی دلیل میں سورہ یعنی قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 140 کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، میں انہیں اپنی آیات سے دور رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تو اس آیت کو وہ لوگ قائلین صرفہ کچھ اور انداز میں ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر زمین پر، وہ ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اگر زمین پر بسنے والے منکرین اعجاز قرآن کا ابطال کرنا چاہے تو ہم انہیں اس کام سے پھیر دیں گے تاکہ وہ قرآن کی مثل لانے کا اقدام نہ کر سکے۔ یعنی گویا یہ عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ قرآن کے مقابلے کی توانائی تو رکھتے ہوں، لیکن خدا کا ارادہ ان کے مقابلے میں موجود ہے اور خدا ان کو مثل لانے سے عاجز بنا دیتا ہے۔ اب جو بڑے بڑے مورخین ہیں یا علوم قرآن کے ماہر علماء کرام ہیں، تو وہ لوگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صرفہ کا یہی والا معنی کریں کہ قرآن کے مقابلہ کرنے کے لوگوں کے پاس صلاحیت تو موجود ہے، مگر اس سے جو معنی ہے وہ خود ذات پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتا ہے مقابلہ قرآن پیش کرنے سے، تو یہ تو قرآن کے دوسرے تعبیرات کے ظہور سے تصادم رکھتا ہے، مصادفہ ہو جاتا ہے ان کا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس قرآن کے یعنی مثلا اس کی ایک سورہ جو چلاؤ، ایک آیت دے چلاؤ، پوری قرآن اس طرح کی مختلف جو تعبیرات کی بیان کی گئی ہے، تو یہ والی تعبیرات اس کا مطلب کہ لوگ لا نہیں سکتے، نہ کہ ایسا نہیں کہ لوگ لا سکتے ہوں لیکن ان کو منع کیا گیا ہو، یعنی روکا گیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ لوگوں کے پاس اس کا مثل لانے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ یہ نظریہ صاحب مجموع البیان یعنی تبرسی نے ذکر کیا ہے اسی آیت کے ذیل میں۔ آغا ہادی معرفت جو کہ علوم قرآن کے ماہر ہے، انہوں نے اس صاحب مجموع البیان کے نظریے کو مستحسن قرار دیا ہے اور بہتر قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقل کے قریب ہے۔ بہرحال اکثر جو مفکرین اور محققین ہیں وہ اسی نظریے کو قائل ہے کہ صرفہ کا یہ والا معنی تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا مثل پیش کر سکتے ہیں لوگ، لیکن اللہ نے اس کو
لوگوں کو اس سے روکا ہو، یہ والا معنی درست نہیں ہے۔ بس اصرف یعنی اس آیت کریمہ میں یعنی سأصرف عن آیاتی الذین کے دو معنی ہو گئے۔ ایک معنی کیا، ہم نے قرآن کو قوی اور روشن دلائل کے ساتھ نازل کیا کہ اس کی مثال لانا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ آیت کا یہ والا معنی اگر آپ کریں گے تو سأصرف والا اگر یہ معنی کرے تو ہم ان کو پھیر دیں گے، لیکن کس طرح سے پھیر دیں گے؟ تو اس طرح سے کہ قرآن کی آیتوں کو اتنا روشن اور مدلل اور واضح رکھا کہ کوئی اس کا مثل نہیں لا سکتا۔ یہ والا معنی درست ہے، قابل قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ والا معنی کرے کہ قرآن میں کوئی ایسا استحکام و اتقان تو نہ تھا کہ اس کی مثل نہ لائی جا سکے، بلکہ لوگ تو لا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ خداوندی کی وجہ سے لوگ یہ کام نہیں کر پاتے۔ اگر آپ ساسرفو کا یہ والا معنی کریں تو یہ درست نہیں ہے۔ علوم قرآن کی مشہور ایک کتاب ہے مناہل العرفان فی علوم القرآن، اس میں نظریہ صرفہ کی 3 تفسیر پیش کی گئی ہے، یعنی ہم نے جو ابھی بعد میں ایک ترجمہ کیا تھا، یعنی دوسرا جو معنی کی، جس میں خود قرآن میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے لیکن اللہ کا ارادہ اس میں معنی ہے، اس کی خود 3 نظریے پیش کی گئی ہے، 3 تفسیر پیش کی گئی ہے۔ ان میں سے پہلا تفسیر ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے معارضہ کرنے کا محرک اور داعی ہی سلب کر لیا ہے، چونکہ ان کے اندر محرک ہی نہیں ہے، لہذا قرآن کی طرف سے تحدی کی بھی جائے تو ان لوگوں کے اندر کوئی استمرا ظاہر نہیں ہوتا۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر قرآن میں تحدی فرمائی ہے لیکن قرآن کے مقابلے میں جو وسائل اور امکانات چاہیے تھا وہ سلب کر دی ہے ان لوگوں سے۔ خود اس کی بھی 2 قسمیں بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ ایک عمومی حالات وسائل ان کے پاس موجود نہیں ہے لہذا وہ قرآن کی مقابلہ نہیں کر سکتے، مثلا ان سے ایک وسیلہ حافظہ ہے مگر مقام مقابلہ قرآن میں ان کے پاس حافظہ موجود نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سرے سے یعنی دوسری قسم یہ ہے کہ سرے سے یہ وسائل اور امکانات بشری کو یعنی ان کو دیا ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ یہ ہو گئی دوسری تفسیر کی 2 قسمیں۔ اب پہلی، دوسری، اب تیسری تفسیر، یعنی اس نظریہ صرفہ کی 2 معنی تھے، یعنی ساسرفو کے 2 معنی، ان میں سے دوسری معنی کی اب تیسری تفسیر ہے کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالجبر والقہر اس کام سے روک دیا، یعنی تمام توانی بشریت کے ہاں ہے لیکن عمل کے وقت خدا روک دیتا ہے۔ مثلا یہ لوگ سستی کاہلی کا شکار ہو جاتے اور مقابلے قرآن نہیں کر پاتے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ یعنی نظریہ صرفہ جو بھی ہو، لیکن اس نظریے کے بطلان کے دلائل بہت زیادہ موجود ہے، جس کا ہم اگر خلاصتاً پیش کریں تو ان لوگوں کا تفاسیر میں، یعنی اگر آپ اس کے بطلان کے اوپر ادلہ پیش کرنا چاہیں تو خلاصتاً یہی ہے کہ یہ نظریہ صرفہ باطل ہے، یہ قرآن سے ہر طرح کے امتیاز کو سلب کرتا ہے، ظاہر قرآن بلکہ صریح قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن تحدی کر رہا ہے، یعنی مثال لانے کا چیلنج دے رہا ہے، اور قرآن میں کئی بار چیلنج کا ذکر ہوا ہے مختلف قسم کے آیتوں، سوروں اور آیتوں کے اندر، لیکن یہ ان تمام چیزوں کو سلب کر رہا ہے، لہذا یہ والا نظریہ درست نہیں ہو سکتا۔ پس یہ ایک خلاصہ ہے اس نظریہ صرفہ کا۔ اب ہم آتے ہیں عبارت کی طرف کہ عبارت میں کیا ذکر کرتے ہیں۔ اس عبارت میں اس نظریہ صرفہ کی ابتدا تا آخر اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے، فزعما، بس کچھ لوگوں نے گمان کیا ہے اعجاز قرآن کے بارے میں۔ کون لوگ ہیں وہ لوگ؟ اصحاب صرفہ تھے، اصحاب صرفہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی صرف القوى البشریہ، اللہ تعالی نے قوت بشری کو صرف کیا ہے ان المعارضتی، معارضہ قرآن پیش کرنے سے، یعنی اللہ تعالی نے لوگوں کو اس قرآن کے معارضہ سے صرف کیا ہے۔ خود اس قرآن کے اندر کوئی ایسا کمال نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا مقابلہ نہ کیا جا سکتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کو روک کے رکھا ہے، لوگوں کے پاس
مقابلے قرآن کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت کی یعنی سأصرفو عن آیات الذین میں سأصرفو کے دو معنی ہم نے ذکر کیا تھا، اب یہ دوسرے معنی کو قبول کر رہا ہے، یعنی خود قرآن کے اندر کوئی کمال نہیں لیکن اللہ نے ان کو روکے رکھا ہے۔ اب اس کے نیچے ذیلی تین تفاسیر میں سے آپ جو بھی کرے، مثلا ان سے وسائل کو چھین رکھا ہے، ان سے وسائل عامہ کو خاصہ کو چھین رکھا ہے، یا جب وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بالقہر ان کو سستی اور کاہلی کا شکار کر دیتا ہے، یا کوئی اور تفسیر آپ کر لے، یعنی ان کے اندر داعی یہ معارضہ کبھی پیدا ہوتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سرے سے ان کو روکے رکھا ہے۔ جو بھی تفسیر اب اگر آپ کہے جو بھی ہو، یہ یعنی صرفہ والا قول بن جائے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے قوی بشری کو معارضہ قرآن سے روکے رکھا ہے، بلذا اسی لیے عجزو یہ تمام انسان یہ لوگ عاجز ہے مقابلے قرآن سے۔ ولولا صرفہ تعالی لہم اگر اللہ تعالی ان کو روکے نہ رکھتا مقابلے قرآن سے تو لستطاعوا لوگوں کے پاس صلاحیت موجود تھی کہ ایاتوا بمثلہ کہ قرآن کا مثل پیش کرتے۔ یہ ان صرفہ قول صرفہ کی تشریح اجمالی تشریح یہی ہے جس کو ہم نے تفصیلاً خلاصتاً پہلے ذکر کیا تھا۔ والحق اب اس میں قول کیا ہے، قول حق کون سا ہے؟ فرماتے کہ والحق قول حق اس میں سے صحیح قول یہ ہے کہ فی القرآن القرآن معجز فی بلاغته واسلوبه وکماله اللفظ والمعنوی فی جمیع جہاته وليس اعجازه منحصرا فی البلاغة والادیب۔ اس کا خلاصہ یوں ہے کہ یہ قرآن معجزہ ہے فی بلاغت ہی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی یعنی عبارات کے روانی، الفاظ کا چناؤ، انتخاب کلمات، یہ تمام چیزیں محتاج ہے کہ لغت عرب کا مکمل اس بندے کو احاطہ ہو اور دوسرا مکمل حضور ذہنی ہو، اور قرآن اتنے مختلف مطالب پر مشتمل ہونے کے باوجود، اتنے مختلف زمان اور اوقال میں یعنی نازل ہونے کے باوجود اس میں ایسا کمال ربط اور ایسی فصاحت، سلاست اور الفاظ کا چناؤ اور یعنی لغت عرب میں سے فصیح الفاظ اور اصل پیور عربی جس کو ہم کہتے ہیں، ایسے الفاظ اس میں استعمال کیا گیا ہے کہ یہ ایک عام بندے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ خود بے مثل ہی اگر کوئی عام بندہ آج کوئی بات کرے اور ایک مہینہ بعد ایک بات کرے تو ممکن ہے اس کی بات اس کی زندگی کی بہت ساری باتوں میں تضاد ہو، لیکن قرآن اتنے 23 سال کے لمحے میں نازل ہونے کے باوجود اس کے اندر سلاسل، ربط، روانی، انتخاب کا چناؤ، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کسی بشر سے، لہذا یہ خود اس کے اندر ہی کیا ہے، اس کے بلاغت اور اسلوب کے لحاظ سے بھی کیا ہے، یہ قرآن معجزہ ہے۔ دوسرا وکمالہ اللفظی والمعنوی فی جمیع جہاتہ، اس کے کمالات لفظی اور معنوی جو اس کے اندر موجود ہے، مثلا موزون کلام، نثر، مشجع تینوں نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر لطافتیں ایسی لطافتیں سمیٹے ہوئے ہیں کہ جو قابل بیان نہیں ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں عموماً جو کلام کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ موزون کلام، نثر کلام، مشجع کلام، یہ تینوں قرآن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایسی لطافتیں اور کمالات موجود ہے جس کا درک ایک اہل لغت ہی کر سکتا ہے، لہذا اس کے لحاظ سے بھی آج تک کوئی بندہ ایسی مثل نہیں پیش کر سکا، اس کے لحاظ سے بھی یہ قرآن کیا ہے، معجزہ ہے۔ وَلَيْسَ إِعْجَازُهُ منحصر فی البلاغة والادب ينظر الیہ من حیث صناعته، اس کی جو بلاغت ہے وہ صرف
منحصر اس کی جو اعجاز ہے وہ منحصر بلاغت و فصاحت و ادب نہیں ہے، بلکہ ادیب والادیب ینظر الیہ، جب کوئی ادیب اس کی طرف دیکھتا ہے، من حیث الصناعت، اس کے صناعت کے لحاظ سے، اس کی جوڑ کے لحاظ سے، اسٹرکچر کے لحاظ سے، تو فیقول من هذه الجہت معجز، وہ کہہ اٹھتا ہے کہ قرآن فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے۔ لیکن جب کوئی حکیم دیکھتا ہے کہ اس کی تعلیمات، اسرار ہستی، جمالات خدا، خلقت کائنات، فطرت انسانی وغیرہ، تو ان تمام کمالات کو دیکھ کر وہ عالم اور حکیم و دانا، یا اس دور میں کہے سائنٹسٹ، وہ بھی کہہ اٹھتا ہے کہ قرآن اس لحاظ سے معجزہ ہے۔ یا کوئی بندہ جو مختلف قسم کے کلام میں لحاظ سے مہارت رکھتا ہو، خطابت کے لحاظ سے، فن کے لحاظ، برہان کے لحاظ سے، دلائل پیش کرنے کے لحاظ سے، تو متضاد اسالیب کا خوبصورت طرح سے جمع کرنا، برہان و خطابت، مختلف قسم کے فنون کا اس کے اندر جمع ہونا، ایک بندہ اگر دیکھے تو اس لحاظ سے بھی وہ کہتا ہے کہ یہ معجزہ ہے اس لحاظ سے۔ تو لہٰذا ہر بندہ، کوئی بھی بندہ جس فن میں ماہر ہو، وہ کہے گا کہ اسی لحاظ سے وہ قرآن کا مطالعہ کرے گا، وہ اسی لحاظ سے کہے گا کہ قرآن اس لحاظ سے معجزہ ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کل ذی فن فی الفنون یخبر عنہ بحسب فنہ، ہر صاحب فن اپنے فن میں خبر دے گا قرآن کے بارے میں اپنے فن کے لحاظ سے کہ قرآن اس فن میں، وَيَظْهَرُ الْعَجْزُ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ كَذَلِكَ، اور اسی فن میں قرآن کا مثل لانے میں وہ کیا ہوگا؟ عاجز ہو جائے گا، لہذا وہ کہے گی قرآن اس لحاظ سے معجزہ ہے۔ ہاں، دوسرا بندہ کسی اور فن میں ماہر ہے، وہ کہے گی قرآن اس فن میں بھی کمال ہے، تو لہذا اس لحاظ سے معجزہ ہے۔ بس قرآن کا یہ جو معجزہ ہونا، اعجاز منحصر بیک طرف نہیں ہے۔ علی القول بالصرفۃ، لیکن ایضاً اعجازہ تام بل يمكن التفوه بالأولوية، وذلك لأنهم عاجزون عن اتيان ما هو كان مقدورا لهم، ففي الصرف إياهم عجزوا۔ لیکن اگر آپ کہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اعجاز والا نظریہ ہی صحیح ہے، یعنی قرآن کے اندر کمال نہیں بلکہ خود اللہ نے ان کو روکا رکھا ہے، پھر بھی وعلی القول بالصرفۃ ایضاً اعجاز تام، قرآن کا معجزہ ہونا تام ہوگا۔ بل يمكن التفوه بالاولویت، بلکہ اس کا بطور اولویت التفاع ہونا، اس کا ہم قائل ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی آپ اس دورت میں جب آپ کہے کہ قرآن کا معجزہ ہونا صرفہ کی وجہ سے ہے، یعنی بطور صرفہ اس کا اعجاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کو اس سے روکے رکھا ہے، تب اس کا معجزہ ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ وذالک لأنہم عجزوا عن اتیان ما ہوا کان لہم مقدورا لہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو روکے رکھا ایسے چیز سے جو ان کے لیے مقدور تھا۔ اب بصرفہ سبحانہ ایہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا رکھا، اس وجہ سے عجزوا عن ذالک، لوگ اس سے عاجز ہو گئے، اس کے مثل نہیں لا سکتے۔ فکل من اہتم عن الاتیان بمثلہ، ہر وہ شخص جو اس کی مثل لانا چاہتا تھا، یصرفہ اللہ عن ذالک، اللہ تعالیٰ اس کو اس کام سے روک دیتا تھا اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسی کتاب کی جس کا ہر مخالف فرقہ مخالف موجود ہے، جس میں دنیا میں بہت سارے لوگ اس کو جلانے اور اس سے بغض اور حسد رکھنے، کینہ رکھنے، اس کو پسند نہ کرنے کے باوجود، پورے اتنے سارے عیسائی اور دوسرے مکاتب فکر کے لوگ اس میں موجود ہونے کے باوجود، پہلے زبان ہونے کے باوجود وہ پیش نہ کر سکنا، اس لحاظ سے اگر آپ کہیں پھر بھی یہ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ ثم لما كان هذه الاقسام محتملہ، بس جب یہ سارے اقسام بیان ہو چکے تو یہ سارے محتملہ احتمالات ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہے، جس کا دلیل قوی ہو اس کا قول صحیح ہوگا۔ لیکن ہم صرفہ کے قائل نہیں ہے، بلکہ ہم خود اعجاز قرآن کے قائل ہے کہ قرآن اپنی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے معجزہ ہے، نہ کہ صرفہ کی وجہ سے
بصورت صرفہ معجزہ ہے، یعنی صرفہ کی وجہ سے لوگ اس سے عاجز نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے، بلکہ خود قرآن کے اندر ایسے کمالات موجود ہیں ہر جہات سے کہ ہر فن صاحب فن اس کے سامنے آ کے عاجز اور ناتوا بن جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔